میزبان شبیر میمن گفتگو ہو رہی تھی کہ علماء کرام کافی چیزیں ایسی کہہ رہے ہیں کہ جس میں آپ دیکھتے جانتے ہیں کہ یوٹیوب کے اندر مختلف فرقوں کی جو ہے کتابیں لائی جا رہی ہیں اور دکھایا جا رہا ہے کہ یہ اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، بجائے اعمال کے خرافات پھیلایا جا رہا ہے۔ علامہ صاحب سے گفتگو ہو گئی تھی، مفتی خالد صاحب کی طرف آتا ہوں۔ یہ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ مطلب بجائے اعمال سکھانے کے وہ خرافات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ جس طرح میرے فاضل دوست نے ابھی بیان کیا کہ جو حقیقی علماء ہیں، جو وارثین علم ہے نبوی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ مقتدا بن جاتے ہیں، اور جب مقتدا بنتے ہیں تو انہیں محکمات کا علم ہوتا ہے کہ قرآن کی آیت کون سی محکم ہے اور کون سی متشابہات ہے، جس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے کہ وہ محکم بات کو لے لیتے ہیں اور متشابہات کے پیچھے نہیں جاتے۔ متشابہات کے پیچھے وہ جاتا ہے جس کے دل میں کجی ہوتی ہے۔ اب کجی کیا ہے؟ یہ دل کی کمزوری ہے۔ اب یہاں پر عوام نے ایک نیا ٹرینڈ چلایا ہے، کوئی اچھا کام کرے تو اسے سراہتے نہیں ہیں۔ نیگیٹیوٹی اس قدر ہے کہ کہیں جگہ پر کسی سے کچھ ہو گیا تو پورے یوٹیوب پہ ہنگامہ برپا ہو جائے، عوام موو بھی اسی طرف زیادہ ہوتی ہے۔ کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کوئی نہیں کرے گا یا اس کو سراہے گا کوئی نہیں، اور اس کے برعکس معاملات کو خراب کر دیں گے۔ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ اچھے لوگ قائم ہیں، قیامت اس وقت تک واقع نہیں ہوگی جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا ہے، بے شک۔ تو اچھے لوگ قائم ہیں اور ان کی وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے۔ مگر ایک معاشرے کو یہ پیغام مل جاتا ہے کہ بس معاشرے میں سب برا ہے، اچھا کچھ بھی نہیں، مایوس کر دیا جاتا ہے۔ پھر وہی مایوسی، تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ پھر علماء کی طرف سے بھی وہ مایوس ہوتے ہیں، مشائخ کی طرف سے بھی وہ مایوس ہوتے ہیں، جبکہ انسان کے سیکھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ قرآن نے یہ ارشاد فرما دیا کہ ہر علم والے پر ایک علم والا ہے۔ بے شک۔ تو اگر کسی نے اپنا رہنما کسی کو نہیں بنایا، مقتدا نہیں پکڑا، پیشوا نہیں پکڑا، تو وہ کسی ایسے شخص کو جو قرآن پر دسترس رکھتا ہو، طریقت میں عجز و عاجزی تقوی حقیقی رکھتا ہو، اس کو اپنا پیشوا بنا کر ان خرافات سے بالکل ہی بچ جائے گا، کیونکہ اس کی صحبت اس کے لیے اثر ہوگی۔ بالکل۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ آج کل یہ سکھایا جا رہا ہے کہ فلانے فرقے نے کیا کہا، فلانے فرقے نے کیا کہا، فلانے کیا کہہ رہے، یہ نہیں سکھایا جا رہا کہ نماز کے کتنے فرائض ہیں، نماز کے کتنے واجبات ہیں، سنت موقدہ کیا ہیں۔ ان چیزوں سے علماء کرام ان چیزوں کو نہیں دکھا رہے۔ کیا وجہ ہے؟ مطلب اس خرافات سے اعمال کی طرف کب آئیں گے؟ دیکھیے شبیر بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اپنے عقائد کو درست کرنا ہے۔ اگر عقیدہ اس کے اندر کوئی کمزوری ہے، آپ لاکھ اعمال کرتے رہیں، آپ کے اعمال بیکار ہیں، کیوں عمل ہی درست نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان ضرور خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے۔ ایمان سے یہاں عقائد مراد ہیں، اور پھر نیک عمل کیے، یعنی نیک عمل بعد میں ہے، عقائد پہلے ہیں۔ عقائد کو درست کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ جب تک ہمارا ایمان نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں، عقائد درست نہیں ہوں گے، ایمان اچھا نہیں ہوگا، تو لاکھ ہم عمل کرتے رہیں، ہمارا عمل جو ہے وہ کام نہیں آئے گا۔ لیکن کسی پر ہوٹنگ کرنا، کسی کو برا کہنا، کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ غلط اس طرح کے کام کر رہے ہیں، اپنی عوام کو ان فتنوں سے بھی آگاہ رکھنا یہ علماء پر بھاری ذمہ داری ہے کہ جو فتنے اس طرح کے ہمارے معاشرے کے اندر جنم لے رہے ہیں ان سے بھی آگاہی دیں، عوام کو بتائیں کہ ان لوگوں کے قریب جانا اس کا مطلب ہے اپنے ایمان کو ضائع کرنا ہے، خراب کرنا ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ انہیں اعمال کی طرف بھی لے کر آئیں، اچھے اعمال کی طرف، نیکیوں کی طرف لے کر آئیں، نماز کی طرف لے کر آئیں، روزے کی طرف، زکوٰۃ، حج۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب جو بھی پہلے آتا تھا، سرکار فرماتے تھے جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس جنت اس پر واجب ہے۔ تو کیا سرکار نے صرف لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھایا تھا؟ نہیں، سرکار نے لا الہ الا اللہ پڑھا دیا، اب قریب ہو گئے۔ اب سرکار نے نمازوں کی تبلیغ کی، جہاد کے بارے میں بتایا، روزے کے بارے میں بتایا، عمل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے درست کروانے کی کوشش کی۔ آج ہم مطلب یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم چونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور عشق رسول ہمارے دلوں میں موجود ہے، تو بس یہ عشق جو ہے وہ ہمیں مطلب کامیاب کروا دے گا اور عمل بالکل ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا
تو وہ 10 صحابہ کرام جنہیں عشرہ مبشرہ کہا گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں انہیں جنت کی خوشخبریاں دی، تو انہیں تو پھر عمل چھوڑ دینے چاہیے تھے، لیکن ہم ان کی جب زندگی کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے عمل کو نہیں چھوڑا. سرکار سے محبت بہت تھی، عشق بہت تھا، یہاں تک عشق تھا کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کچھ بیان فرماتے تو صحابہ کرام بڑے غور سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو سنتے تھے، اور جب کسی صحابی نے کہیں کام سے جانا ہوتا تو دوسرے صحابی کی ڈیوٹی لگا کر جاتے تھے، آج جو میرے نبی فرمائیں، جو میرے محبوب ارشاد فرمائے اسے نوٹ کر لینا اور مجھے بتا دینا کہ میرے نبی نے کیا کہا ہے. یعنی اتنی محبت تھی کہ سرکار کی کوئی بات مس نہیں کرتے تھے. تو وہ صحابہ کرام کے خوشخبریاں جنت کی، پھر رونا اتنا کہ کاش میں جنا ہی نہ گیا ہوتا، کاش میں کوئی درخت کا پتا ہوتا، کوئی ٹہنی ہوتا. اب یہ ان کا خوف خدا تھا کہ آج ہمیں جنت کی خوشخبری تو مل گئی ہیں اور سرکار کا فرمان حق ہے، ہم جنتی ہو گئے ہیں، لیکن عمل کو نہیں چھوڑا ہے. تو ہم نے اپنے عمل کو درست کرنا ہے، اعمال کو دیکھنا ہے، اور اعمال کو درست کرنے کے لیے وہی بات کہ قرآن اور حدیث کے قریب ہونا ہے. ہمارے ساتھ نعت خوان صاحب موجود ہیں، ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم سنیں گے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. سرور دو جہاں سے دعا ہے میری، ہم بدو چشم تر التجا ہے میری، ہم بدو چشم تر التجا ہے میری. ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روز آنا جانا مدینے میں ہے، جن کا روز آنا جانا مدینے میں ہے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو. کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے. کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے
यूं ही नहीं मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। सुभान अल्लाह। ये थे मुहद्दिस रज़ा कादरी साहब, माशाल्लाह बड़ी अच्छी आवाज़ थी और बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद फिर उलमाए कराम से मौज़ूआत पे बात करेंगे और जो माशरती मौजू पे बात हो रही थी, इस्लाही बात हो रही थी, ब्रेक के बाद उसको गुफ्तगू को कंटिन्यू करते हैं। मुस्कुराते सुबह में खुश आमदीद, मैं आपका मेज़बान शब्बीर मेमन। अभी हमें एक नात ख़्वान ने ज्वाइन किया है, मोहम्मद फैज़ान कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। हम गुफ्तगू अल्लामा साहब से हो रही थी और इनसे नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुनेंगे। अल्लामा साहब, बड़ी खराफात हो रही है आजकल, जो नौजवानों की तरफ कुछ उलमाए कराम हैं वो खराफात दे रहे हैं कि फ़लाने उलमा ने ये किताब लिखी है, फ़लाने फ़िरके ने ये किताब लिखी है, बजाय उनको जो है ना आमाल सिखाने के किसी और खराफात में लगाया जा रहा है। क्या ये ऐसा नहीं हो गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है फितनों के बारे में कहा था, जो फितने उभर रहे हैं, ये कि फितने नहीं है ये? शबीर भाई, आपने सवाल बड़ा अच्छा किया है। तो अब आप ये देखिए, उलमा या मशाइख जिन्होंने अपना नाम उलमा रख लिया है और हैं वो बेसिकली ख़तीब हैं, कुरान के महकमात का इल्म नहीं जानते। और क्या कुरान की ये आयत उनके सामने से नहीं गुजरी, अल-फितना अशद्दु मिनल कत्ल, फितना गरी उम्मत में करना कत्ल से बड़ा जुर्म है। फितना गरी जो है ये किस कदर बड़ा जुर्म है। और फिर ये दावा सिर्फ ज़बानी है कि मैं तो जी उम्मत की फ़लाह की बात कर रहा हूँ, मैं उम्मत की फ़लाह व बहबूद की बात कर रहा हूँ। तो आप जब डीपली देखते हैं, उनको सर्च करते हैं और मुस्तकिल सुनते हैं, तो वो बदतमीज़ी और तूफ़ान का एक बाज़ार गर्म करते हैं। अब उस तरफ उम्मत को उलझा देते हैं। किसी की फजीलत का मामला है तो किसी को जो फजीलत मिली है वो या तो खुदा अता करेगा और खुदा की अता से मुस्तफ़ा अता करेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं और आप किसी के फ़ज़ाइल और मनाकिब का अहाता नहीं कर सकते। ये मसला क्या कतई है या ज़न्नी है? ये मसला होता है ज़न्नी। अब जिसके पास अपने दलाइल हैं वो दलाइल पेश करेगा, मगर दूसरे को लान तान नहीं किया जाएगा। मगर यहाँ आप अगर उम्मत को एक अच्छा चेहरा दिखाकर दूसरों को गालियाँ किस लिए दे रहे हैं? आप तो कुरान के खिलाफ कर रहे हैं। जो लोग ऐसे लोग अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, जी अपनी पीआर बढ़ाने की, आई एम राइट दे आर रॉन्ग, आप तो व्यूअर्स बढ़ाने के लिए अपने कुरान के खुद मुखालिफ हैं। आप क्या लोगों को दीनी इस्लाम की तालीम दे रहे हैं? आपको कुरान की आयत के सरी मुखालफत कर रहे हैं, जिसमें कुरान आपको अमर के साथ कह रहा है, और जब भी कहो अच्छी बात कहो, कलमा खैर कहो, वगरना खामोश रहो। तो आपको बजाय किताबें दीगर लोगों की दिखाने के, फार्मूले लोगों के पेश करने के, अपनी रेटिंग यूट्यूब पर बढ़ाने की, जिसकी आमदन जो है वो यहूदी आपको प्रोवाइड करते हैं, वो आपके लिए हलाल है, और उम्मत को लड़ाने के लिए आप जो है रोज़ नया एक इशू छोड़ देते हैं। अल्लाह ताला आपके फितनों से उम्मत को महफूज फरमाए। आमीन। अल्लामा साहब, आपकी तरफ आऊँगा कि इस वक्त जो है यही दिखाया जा रहा है ज़्यादातर, और बड़ी एक झगड़े का माहौल बना हुआ है, और आवाम ख़ास कर नौजवान वो बिखरे पड़े, बजाय उनको जो है आमाल के बारे में बताया जाए, और जो बातें हो रही हैं वो सिर्फ़ फ़िक़ही मसाइल पर हो रही हैं। जिसने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस्लाम में दाखिल हो गया और कलमे वाली ज़िंदगी गुजारी, वो मुसलमान, सही मुसलमान हो गया। अब उसको फ़िक़ही मसाइल पे इतना उलझाया जा रहा है कि वो दीन से दूर हो रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत मतलब कि अच्छा सवाल है आपके शबीर भाई। ये तो हमारे माशरे में जो है ना, ये एक आम सी एक चीज़ बन चुकी है कि हमने किसी का भी जहन ख़राब करना हो ना, तो कोई एक सतही सी बात उसके दिमाग में डाल दो और ख़ुद चले जाओ। बिल्कुल। वो बाद में फिर वो सोचता रहेगा कि यार ये बात, इस पर मुझे अमल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो बेचारा सोच में पड़ जाता है। फिर उसे कोई ऐसा बंदा नहीं मिलता कि जो उसकी इस तशनगी को बुझाए और बताए उसे कि यार इसमें दुरुस्त क्या है और गलत क्या है। तो हमारा काम ये है कि हम किसी को भी कुरान और हदीस से दूर करने के बजाय उसको करीब करें कुरान और हदीस के, और बताएं कि भाई कुरान के अंदर अल्लाह ताला ये फरमाता है और अहादीस ये हैं और सरकार के फरामीन ये हैं, सहाबा इकराम का अमल और अहले बैत का अमल ये था। जब हम ये अमल उनको बता देंगे, ये बातें उनको बता देंगे,
تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر عقل رکھنے والا شخص جو ہے وہ اس بات کو سمجھے گا، عمل کی طرف لایا جائے، عمل کی طرف لایا جائے گا. ہر بندہ عقل رکھنے والا یہ شخص سمجھے گا جب اللہ نے بیان کر دیا، سرکار کا فرمان یہ ہے، صحابہ کرام کا عمل قرآن اور حدیث کے مطابق، اہل بیت کا عمل، تو مجھے بھی اپنا عمل جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے مطابق کرنا ہے. بالکل. لیکن ہم اگر کوئی کتاب اس کو کہہ دیں گے یار یہ کتاب پڑھ لیں اور اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے بس اس کے اوپر عمل کرنا شروع کریں، وہ کہے گا یار میں نے قرآن اور حدیث کے قریب ہونا ہے، ہم نے کسی ملا کے قریب نہیں ہونا ہے. مجھے ملا کے قریب نہ کرو، مجھے تو قرآن کے قریب کرو، مجھے تو حدیث کے قریب کرو. بے شک. ہم کرتے ہیں اس کو کسی نہ کسی مولوی کے قریب کرنا شروع کرتے ہیں، یار آپ فلاں کی کتاب شخصیت پڑھو. پرستی تو ہے ہی نہیں ہمارے یہاں. شخصیت پرستی جب ہمارے معاشرے سے ختم ہوگی نا تو پھر لوگوں میں چینجنگ آئے گی. ہم کہتے ہیں کہ یار مجھے مانو، بس مجھے دیکھو میں کیا بات کر رہا ہوں، مجھے فالو کرتے رہو بس. بھائی آپ کو کیوں فالو کریں؟ آپ اس کو کہیں کہ قرآن اور حدیث کو فالو کریں. مجھے تو ٹھیک ہے میں باتیں بیان کر رہا ہوں لیکن قرآن اور حدیث کو بیان کر رہا ہوں. آپ قرآن اور حدیث کو فالو کریں. کہنا یہ چاہیے کہ اللہ کو مانو، رسول کو مانو. بالکل. آپ کو قرآن اور حدیث کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے میں بیٹھا ہوں، میں آپ کی اصلاح کروں گا، لیکن آپ میرے پیچھے پیچھے نہ چلو. ہو سکتا ہے کہ مجھ سے بھی کوئی ایسا عمل ہو جائے جو غلط ہو، جو قرآن اور حدیث سے ہٹ کر ہو، تو آپ اس کو ایسا نہیں سمجھ لینا کہ یہ شریعت ہے. مطلب دکھایا یہ جاتا ہے کہ بھئی فلاں علماء نے، فلاں فرقے نے یہ کتاب لکھی ہے، یہ دیکھو یہ کتاب لکھی ہے، فلانا یہ کہہ رہا ہے. کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا جا کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا؟ اللہ اور اس کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا یہ بھی بتائیں، اور ساتھ میں اس بندے کو اپنا عقیدہ بتائیں کہ اسلامی عقیدہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے. نظریہ کیا؟ مثال کے طور پر عقیدہ ہے کہ سرکار حاضر و ناظر ہیں، ہم نے بتا دیا سامنے والے کو. اب سامنے والے کو ہم نے پوری یہ بات نہیں بیان کر دی کہ سرکار کا حاضر و ناظر ہونا کس سینس میں ہم لے رہے ہیں. ہم نے اس کے ذہن میں ڈال دیا. اب وہ حاضر و ناظر کا کیا کانسیپٹ لے گا کہ سرکار ہر جگہ موجود ہے. بالکل. حالانکہ اسے بتانا چاہیے کہ سرکار کے حاضر و ناظر ہونے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ سرکار اپنے روضہ انور کے اندر موجود ہیں، یہ حاضر ہے، اور سرکار وہاں بیٹھ کر اللہ کی عطا سے اپنی پوری کائنات کو، اپنی امتیوں کو اس طرح ملاحظہ فرما رہے ہیں جس طرح ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھا جاتا ہے. یہ ہے ناظر کا کانسیپٹ، حاضر اور ناظر. ہاں سرکار جس طرح حدیث شریف میں جو ہے وہ بتایا گیا بخاری کے اندر کہ میں حوض کوثر پہ ہوں گا، رسول اللہ نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پہ ہوں گا اور کچھ لوگ آئیں گے جنہیں میں پہچانتا ہوں گا اور انہیں فرشتے روک لیں گے اور میں ان سے پوچھوں گا کہ یہ میری امت ہے، انہیں کیوں روکا گیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میری امت ہے، انہیں کیوں روک رہے ہو؟ تو یہ فرشتے بتائیں گے کہ آپ کے جانے کے بعد یہ دین کے اندر یہ نئی باتیں لے آئے، اس لیے ان کو ہم نے روکا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ انہیں ہم سے دور کر دو. تو جو یہ بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میں انہیں پہچانتا ہوں گا، جی تو یہ بات وہی علم کی آ گئی. بالکل. جیسے آج جمعے کا دن ہے، اب جمعے کے دن یہ حدیث مبارکہ میں اس کی فضیلت آتی ہے کہ جمعے کے دن تمام فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتی ہیں دفتر لے کر، اور جو آنے والا ہوتا ہے اسے پہچانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، اس کا نام بھی لکھ لیں. جو پہلے آنے والا ہے وہ اس طرح ہے گویا اس نے اونٹ کو صدقہ کیا، جو سیکنڈ آتا ہے گویا اس نے گائے کو صدقہ کیا، تیسرا جو آنے والا ہے اس نے مینڈے کو صدقہ کیا، جو اس کے بعد آنے والا ہے گویا اس نے مرغی کو صدقہ کیا، جو اس کے بعد آنے والا ہے اس نے گویا کے انڈے کو صدقہ کیا. بات ہے، کتنی خوبصورت بات. جب فرشتے اس شخص کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں. فرشتے جو ہیں ایک مخلوق ہیں اللہ کی، ہمارے نبی بھی مخلوق ہیں، ہمارے نبی خالق نہیں ہیں، مخلوق ہیں، لیکن ہمارے نبی کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے، اور محبوب کو ہر چیز دے دی جاتی ہے. جو محب ہوتا ہے وہ ہر چیز اپنے محبوب کو دینے کی کوشش کرتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے خوش رہے. جب فرشتے اس علم کو رکھتے ہیں کہ یہ بندہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کو پہچانتے بھی ہیں، تو پھر ہمارے آقا کیا اپنے امتیوں کو نہیں پہچانتے ہوں؟ بے شک بے شک. بالکل. تو یہ قرآن اور حدیث کو جب ہم گہرائی کے ساتھ پڑھیں گے نا تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ نہیں، جو سرکار کا علم ہے وہ ہمارا علم بہت پیچھے ہے. سرکار کا علم تو بہت اعلیٰ ہے. اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا نا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ پوری کائنات پر رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. اسی حدیث کو ہم دوبارہ جو ہے نا میں آپ سے بات کروں گا کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ جب آئیں گے تو میں انہیں پہچانتا ہوں گا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کی بات ہے جو تبدیلیاں کی گئی دین کے اندر، نئی باتیں لائی گئیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ میں انہیں پہچانتا ہوں گا، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ شبیر بھائی بڑا خوبصورت نقطہ ہے. اب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا یہ عرفان بیان کرنا، اس بات کا بیان کرنا کہ میں انہیں جانتا ہوں گا، یعنی کہ وہ بظاہر تو میرے ہاتھ پر کلمہ لا چکے ہیں، مگر جو ان کے دل کے اندر جو بوجھ تھا، کجی تھی، میرے جانے کے بعد جو انہوں نے خرافات پھر پھیلائیں، تو لہٰذا اب اس سبب یہ عرفان، یہ جان پہچان، یہ علم ذاتی جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، جس کے سبب میں جان رہا ہوں کہ یہ میرے صحابی ہیں اور انہوں نے تو اس وقت میرے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور اللہ نے وہ ظاہر کر دیا جو ان کے اندر تھا. کیونکہ امت تو ساری آئے گی، ساری آئے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو امت تو ساری آئے گی، کوئی نہیں بچے گا. جو بعد میں آئے وہ بھی آئیں گے، جو پہلے تھے وہ بھی آئیں گے، لیکن وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آئے، جنہوں نے دین کے اندر تبدیلیاں پیدا کی، یہ بڑا مطلب پوائنٹ ہے، وہ بخاری کی حدیث ہے کہ میں انہیں پہچانتا ہوں گا. وہ اب اس پر لوگ محکمات کی بات کرتے ہیں اور متشابہات کی بات کرتے ہیں. قرآن نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا اسی بات کی تائید میں کہ میں پہچانتا ہوں گا. اب یہ پہچان کون دے رہا ہے؟ رب دے رہا ہے. بالکل. رب کہاں سے دے رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال باکمال ہوتا ہے اور حکم نبی کی زندگی میں دے دیا جاتا ہے کہ نبی کی بیویوں کو نکاح کا پیغام نہ دو، اس سے رسول کو تکلیف ہوتی ہے. معاذ اللہ جن لوگوں نے یہ مراد لے لی ہے تو تکلیف زندہ کو ہوتی ہے یا مردہ کو ہوتی ہے؟ تو حضور تو اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، اسی پر تو علماء کا اتفاق ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد فیضان، ہم ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنیں گے. ناظرین ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، لیکن بریک سے جاتے جاتے محمد فیضان سے خوبصورت سی نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنیں گے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے، پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے، اور سرکار پکاریں گے گناہ گار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے گناہ گار کہاں گے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے. کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں،
محمد ہے یا مدینہ ہے، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، کیا بتاؤں؟ اور دنیا والے تو زخم دیتے ہیں، دنیا والے تو زخم دیتے ہیں، پر زخمی دل کی دوا مدینہ ہے، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں؟ مسکراتی صبح میں خوش آمدید، میں آپ کا میزبان شبیر میمن۔ علماء کرام سے بات ہو رہی تھی اور بات اسی موضوع پہ ہو رہی تھی کہ جو آج کل خرافات ہیں، جو معاشرتی خرافات ہیں، جو عوام کو بہکایا جا رہا ہے، عوام کو اعمال سے ہٹا کے خرافات میں لایا جا رہا ہے۔ علماء کرام کو میں نے دعوت اسی لیے دی ہے کہ آپ کو ایک ایسا میسیج دیا جائے، نوجوانوں کو ایک ایسا میسیج دیا جائے کہ جس سے وہ اعمال کی طرف آئیں، نہ کہ خرافات کی طرف جائیں۔ بہت آسان ہمارا دین ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب کوئی نان مسلم یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب خرافات کس چیز کے؟ اب اعمال پہ آپ کو توجہ دینی ہے، اعمال پہ آنا ہے۔ اب یہ نہیں جانا کہ فلانے نے کیا کتاب لکھی ہے، فلانے نے کیا کتاب لکھی ہے، فلانے فرقوں نے کتابوں میں کیا لکھا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی کتابوں میں کیا لکھا ہے، وہ ہمیں دیکھنا ہے۔ اسی موضوع پہ ہم بات کر رہے تھے۔ علامہ صاحب سے ایک سوال جو رہ گیا تھا اس کو دوبارہ کرتے ہیں۔ پانی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ پانی پینے کے مختلف معاملات ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ جس نے نہار میں پانی پیا اس نے اپنے جسم کو کمزور کر دیا، کوئی کس طرح کے مطلب روایت دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جس نے میرے متعلق وہ بات کہی کہ جو میں نے نہیں کہی تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ لوگ باتوں میں باتیں نکالتے ہیں اور اس کا نام حدیث دے دیتے ہیں، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ شبیر بھائی، اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اس پر محدثین نے بڑی جراح کی ہے۔ کچھ صحابہ اکرام علیہ رضوان کے بھی اقوال کو حدیث کہہ لیتے ہیں، محدثین کی اپنی ٹرمز ہیں۔ اب وہی والی بات ہے کہ ایک آدمی لا بلد ہے، علم نہیں جانتا، اور وہ پارٹ ٹائم ایز اے یوٹیوبر دین کا مبلغ بن کر امت میں انتشار پھیلانا چاہے، کوئی بھی ہو، آج کل یہ ٹرینڈ چل چکا ہے۔ اب یوٹیوب کی ٹوٹل کمائی یہود کی ہے، اور وہ اس پر تو کوئی واویلا نہیں کر رہا کہ اب وہ شخص کا جو دعویٰ ہے، دعویٰ پارسائی، اس کو چیک تو ذرا کر لے کہ وہ کما کس سے رہا ہے اور کما کس کا رہا ہے۔ پھر وہ امت میں خرافات کو پھیلاتا ہے، اور خرافات جو ہیں وہ فتنے جنم دیتی ہیں۔ ویسے ہی امت دین سے کافی دور تھی، اور پھر اس نے نوجوانوں پر ایک یہ کام فوکس کر کے امت کو دور کرنا شروع کر دیا اپنے دین سے، نگیٹو باتیں لائے تاکہ ان کے ویورز بڑھیں، تاکہ اس کو لوگ زیادہ سے زیادہ اس موضوع پر سرچ کریں، اس کو سنیں۔ اب ہمارے ہاں جس طریقے سے آپ نے کہا خرافات میں اضافے بہت ہیں۔ پانی کے حوالے سے مجھ سے سوال ہوا، تو پانی کے حوالے سے احادیث پر محدثین نے بڑا کلام کیا۔ طبعی نقطہ نظر سے میں آپ کو عرض کروں گا کہ جس شخص کو صبح اٹھ کر ہونٹ خشک محسوس ہو، گلے میں پیاس ہو، منہ کا ذائقہ کڑوا ہو، جب تک وہ، اس کے لیے تو پانی پینا باعث شفا ہے، کہ اس کے لیے تو فائدہ مند ہے۔ اور جس کو پیاس نہیں لگتی، طبعی نقطہ نظر سے وہ پانی نہ پیے، کیونکہ اس کو موٹاپا آ جائے گا، اس کو فیٹ ہو جائے گا۔ اس پر دونوں طرف کے دلائل ہیں، محدثین نے اس پر سخت جرح کی ہے اس حدیث پر، مگر چونکہ وہ فرقوں سے ریلیٹڈ ہو چکی ہے تو ایک عظیم فتنہ برپا ہوتا ہے۔ تو اچھا اور بہترین انسان وہی ہے جو امت کو فائدہ تو پہنچا دے،
اس میں انتشار نہ پھیلائے. جس طرح یہ آیا کہ جو کاؤ میٹ ہے، گائے کا گوشت ہے، میٹ ہے جو، تو گائے کے گوشت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پروٹین تو ہے لیکن اس آدمی کے لیے نقصان دہ ہے جس کو یورک ایسڈ ہے. جی حلال تو ہے لیکن اگر وہ کھائے گا تو پھر اس کا یورک ایسڈ بڑھ یورک جائے گا. ایسڈ بڑھ جائے گا اور پھر اس کے درد رہنے لگ جائے گا، گھٹنے اس کے پکڑے جائیں گے، پاؤں کے پنجے پکڑے جائیں گے، اور پھر دیگر بھی اگر اس نے کنٹرول نہ کیا تو جسم کے سارے جوڑوں میں درد رہنے لگ جائے گا، پھر آخر اس کے دل کا عارضہ ہو جائے گا. علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ اس وقت جو ہے وہی بات کہ جو کچھ ایسے بھی علماء کرام کہ ہم نے جو ہے ویڈیوز دیکھی ہیں جو من گھڑت واقعے سے عوام کو ہنسانے کے لیے من گھڑت واقعات کہتے ہیں تاکہ عوام ہنسے. کیا کہیں گے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بالکل، آپ جب سوال کر رہے تھے تو من گھڑت جب آپ نے کہا کہ ہنسانے کے لیے کرتے ہیں تو واقعی آج کل تو یہ آپ جائیں گے یوٹیوب پہ تو کوئی بات بس ہنسانا ہے لوگوں کو، چاہے اس میں ہم شریعت کے باہر رہ کر کوئی بات کریں یا کیسی بھی بات، مطلب ایون کہ من گھڑت واقعہ تو ایک جھوٹ ہو گیا. بالکل، اور وہ جھوٹ عوام کو ہنسانے کے لیے علماء بتا رہے ہیں. مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. علماء کا کام من گھڑت واقعات کو سنا کر لوگوں کو ہنسانا نہیں ہے، لوگوں کی اصلاح کرنا ہے، لوگوں کو قرآن اور حدیث کے قریب کرنا ہے، نہ کہ ان کو دور کرنا ہے، نہ کہ اس طرح کی باتیں ان کو بتا کر بس وہ لہو و لعب میں لگانا ان کا کام نہیں ہے. علماء کا کام جو اللہ تعالیٰ نے ان کا سپرد کیا ہے، جو پیارے حبیب نے سپرد کیا، سنجیدگی ہے، وہ لوگوں کو قرآن اور حدیث کے قریب کریں، اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب کریں. کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اب یہ تبلیغ کا جو فریضہ ہے وہ علماء کے سپرد ہے، اور علماء ہی اگر اپنی ذات کے اندر سنجیدگی نہیں رکھیں گے اور وہی ٹھٹھا اور مذاق اور مزاح کرنا اگر یہی رکھیں گے تو ہم کبھی بھی عوام کو قرآن اور حدیث کے قریب نہیں کر سکتے. ہمیں اپنی ذات کے اندر ایک ٹھہراؤ پیدا کرنا ہے کہ ہم عوام کو اگر کوئی بات بتا رہے ہیں تو قرآن اور حدیث کے مطابق کوئی بات بتائیں. ہاں اگر ہم کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جس میں طبیعت میں نشاط پیدا ہو رہا ہے تو ایسی بات بھی کر سکتے ہیں. جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بوڑھی عورت آئی، سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ سرکار نے فرمایا کوئی بوڑھی جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گی. بڑا پیارا واقعہ. اب وہ رونے لگ گئی تو سرکار مسکرانے لگ گیا. سرکار نے فرمایا کہ جنت میں جو ہے وہ کوئی بڑھیا نہیں ہوگی، سب جوان ہوں گے، تو تم جاؤ گے لیکن جوان ہوگے جب. تو یہ مزاح تھا، یہ طبیعت میں نشاط پیدا کرنے اور سچ تھا، بالکل سچ تھا، جھوٹ بھی نہیں تھا. مطلب جھوٹ ایک تو ہم نے واقعے کو بیان کرنا اور یہ کہنا کہ یہ قرآن اور حدیث ہے یا شریعت ہے یا کوئی ایسا واقعہ ہم نے کسی کی جانب منسوب کر دیا تو آپ نے تو ایک جھوٹ جس کی کوئی اصل نہیں، جھوٹ گڑ کے پھر آپ دوسرے کو ہنسنے پر مجبور کر رہے ہیں اور وہ بھی جھوٹ کو سن کر ہنس رہا ہے. تو یہ تو عقل میں نہ آنے والی بات ہے. ہم اگر کوئی بات بیان بھی کر رہے ہیں، کوئی قصہ بیان کر رہے ہیں یا حکایت بیان کر رہے ہیں تو قرآن و حدیث سے باہر وہ بات نہیں ہونی چاہیے. بالکل سچا واقعہ اگر ہم بیان کر رہے ہیں تو بالکل بیان کر سکتے ہیں لوگوں کی اصلاح کی نظر سے. اگر اصلاح نہیں ہے، فقط لہو و لعب ہے تو پھر نہ بیان کیا جائے. بہتر تو یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بتائے جائیں. انبیاء علیہ السلام کے واقعات، صحابہ کرام کے، اہل بیت اطہار کے، بزرگان دین کے، یہ واقعات اگر لوگوں میں بتائے جائیں گے تو لوگ ان ہستیوں کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے. آج لوگ جو ہیں وہ اپنی اگر آئیڈیل کسی کو بناتے ہیں تو وہ طرح طرح کے لوگوں کو اپنا آئیڈیل کرا دیتے ہیں. وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم نے ان کو قریب ہی نہیں کیا، ہم نے ان کو واقعات بتائے ہی نہیں ہیں. ہمیں واقعات کو بتانا ہے. جیسے ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کشتی کو جو ہے وہ پار لگایا تھا. 12 سال کے بعد ڈوبی ہوئی کشتی جو ہے وہ واپس تیرنا شروع ہو گئی. اس واقعی کوئی اصل ہے ہی نہیں. میرے سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری تحقیق کرتے ہیں اس کی اور آخر میں نتیجہ نکالتے ہیں. فقیر نے اتنی تحقیق کرنے کے بعد اس بات کو ثابت کیا کہ یہ واقعہ حضور غوث پاک سے ہوا ایسی کوئی کرامت سرکار غوث پاک سے ثابت نہیں ہے. زبردست. ہاں بطور کرامت ایسا واقعہ ہونا پاسبل ہے، ہو سکتا ہے، لیکن حضور غوث پاک کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل اس کی کوئی دلیل نہیں. یہاں تو یہ معاملہ ہے کہ جو حدیثیں ہوتی ہے اس کے راوی اگر ٹھیک نہیں ہوتے اس کو ہم ضعیف کہہ دیتے ہیں اور واقعات پہ کہاں جائیں گے.
آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ اس پروگرام میں آنے کا، اور نعت خان آزاد کا بھی۔ ناظرین، گفتگو یہی ہو رہی تھی کہ معاشرتی حوالے سے جو ہے لوگوں میں بڑی خرافات ہیں۔ علماء کرام سے بات ہوئی اور بڑی اچھی بات انہوں نے کہی کہ بجائے خرافات کے امت کو اعمال پر لانا چاہیے۔ ہمارے نماز کے مسائل، ہمارے روزے کے مسائل، ہمارے حج کے مسائل، رمضان کے جو روزے رکھتے ہیں، کن چیزوں سے روزے ٹوٹ جاتے ہیں، علماء کرام کو یہ سکھانا چاہیے۔ یہ نہیں سکھانا چاہیے کہ فلاں فرقے نے یہ کتاب لکھی ہے، فلاں فرقے نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اپنے ویورز بڑھانے کے لیے یہ سارے خرافات پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بروز قیامت اس کا حساب دینا پڑے گا کہ امت کے اندر فتنہ پھیلایا گیا ہے اور امت کو فتنے میں لایا گیا ہے۔ یہ آپ کو سب کو حساب دینا پڑے گا۔ بہتر سب سے طریقہ یہی ہے کہ آپ امت کو اعمال کی طرف لائیں، خرافات کی طرف نہ لائیں۔ ناظرین، مجھے اجازت دیجیے، میں آپ کا میزبان شبیر میمن اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔